بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی حمد بیان کی جائے کم ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، اور ہم پر سب سے بڑی رحمت جو باری تعالیٰ نے نازل کی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نازل کی ہے، جس کے لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آسان اور جامع تشریح کہیں تو بے جانا ہوگا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان رموز و قاف سے آگاہ کیا جن کو سمجھنا ہماری عقل اور سمجھ سے بالا تر تھا۔ لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم نے عبادات کے آسان ترین طریقوں کو بدعت یا فالتو کام سمجھ کر ترک کر دیا، حالانکہ یہ ایسی عبادت ہے جس سے ایک عام انسان عابد و زہد کی معراج کو پا لیتا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات، اور بارات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ السقے یعنی تقسیم امور کی رات، اور لیلۃ الرحمت رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب بارات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب بارات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امور تو پہلے ہی سے لوح محفوظ میں تحریر ہیں، پھر ان شب میں ان کے لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ امور بلا شبہ لوح محفوظ میں تحریر ہیں، لیکن اس شب میں مذکورہ امور کی فہرست لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہیں جن کے ذمہ یہ امور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ شب بارات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرکہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غائب بتانے والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کی آسمان پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ ندا ہر رات میں ہوتی ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ کتاب کے آغاز میں شب بیداری کی فضیلت کے عنوان کے تحت حدیث پاک تحریر کی گئی، شب بارات کی خاص بات یہ ہے
کہ اس میں یہ ندا غروب آفتاب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا صالحین اور شب بیدار مومنوں کے لیے تو ہر رات شب بارات ہے، مگر یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت و عطا اور بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی کو ہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہے۔ شعبان کا روزہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جب کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ حدیث پہلے مذکور ہو چکی ہے کہ مرنے والوں کے ناموں کی فہرست 15ویں شعبان کی رات کو تیار کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود روزے دار لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بوقت شب اللہ تعالی روزے کی برکت کو جاری رکھتا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شعبان بین رجب و شہر رمضان تغفل الناس عنہ ترفع فیہ اعمال العباد فاحب اللہ یرفع عملی الا وانا صائم۔ شعبان، ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اوپر اٹھائے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔